خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارا پروگرام ہے قصص الاولیاء۔ اسی ایک ولی کے واقعے کو ہم بیان کرتے ہیں، اس سے کچھ سبق بھی حاصل کرتے ہیں، اور ان اولیاء کے واقعات، ان کے فرامین دل پر اثر کرتے ہیں اور بسا اوقات دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ روض الریاحین میں یہ واقعہ لکھا ہے سیدنا عطا سلمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حضرت سیدنا عطا سلمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بارش رک گئی تھی اور بصرہ میں قحط پڑ گیا۔ ہم دعا کے لیے سب کے سب باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت سعدون مجنون رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا فرمانے لگے، اے عطا، آج قیامت کا دن ہے کہ لوگ قبروں سے باہر نکل آئیں؟ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ بارش نہیں ہو رہی، لہٰذا ہم لوگ دعا کے لیے نکلے ہیں تاکہ دعا کریں اللہ سے اور بارش ہو جائے۔ حضرت سعدون رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عطا، کس دل سے دعا مانگنے چلے ہو؟ کھوکھلے دلوں سے یا سماوی دلوں سے؟ میں نے کہا سماوی دلوں سے۔ حضرت سعدون رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا، تو بس پھر یہیں بیٹھ جاؤ اور دعا کرو۔ ہم لوگ کافی دیر تک دعا میں مشغول رہے، یہاں تک کہ دن چڑھ گیا، لیکن بارش تو درکنار، آسمان پر بادل کی ایک بدلی بھی نمودار نہیں ہوئی، بلکہ سورج کی گرمی مزید اضافہ ہو گیا۔ حضرت سعدون رحمۃ اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، نادانو، اگر تمہارے قلوب سماوی ہوتے تو اب تک بھلا بارش نہ ہو جاتی۔ اے عطا، سنو، کھوٹے سکے چلانے کی کوشش کرنے والوں کو بتا دو کہ کھوٹے سکے نہ چلاؤ، کہ پرکھنے والا بہت بصارت رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور عرض کیا، اے میرے معبود، اے میرے آقا، اپنے شہروں کو اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے برباد نہ کر، بلکہ اپنے ناموں کے پوشیدہ رازوں اور پردوں میں چھپی نعمتوں کے وسیلے سے ہمیں کثیر میٹھا پانی عطا فرما دے، جس سے شہر سیراب ہو جائیں اور تیرے بندے زندہ رہ سکیں، اے ہر چاہے پر قادر مولا۔ سیدنا عطا کہتے ہیں کہ سعدون مجنون رحمۃ اللہ علیہ کی دعا بھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ آسمان گرجنے چمکنے لگا اور موسلا دھار بارش شروع ہوئی۔ پھر سعدون رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہوئے چل دیے، کیا کہا آپ نے مدنی چینل کے ناظرین، ذرا توجہ سے سنیں۔ فرمانے لگے، زاہدوں اور عابدین کامیاب ہو گئے کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے فاقے کیے، انہوں نے حب مولا میں بیمار آنکھوں کے ساتھ جاگ کر گزاری اور عبادت الہی میں اس قدر مشغول ہو گئے لیکن لوگ انہیں مجنون خیال کرنے لگے۔ سبحان اللہ، دیکھا یہ اللہ والوں نے کیسے الفاظ بیان کیے اور کیسے ہاتھ ان کے اٹھے تو جل تھل بھر گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعدون مجنون تھے کون؟ ان کے متعلق کتابوں میں ہے کہ مشہور مجانین اولیاء کرام میں سے ہیں، یعنی مجذوب، اللہ کی یاد میں مستان ہیں۔ ہارون رشید کے دور حکومت میں بصرہ کی گلی کوچوں میں پھرا کرتے، ہارون رشید کو کئی مرتبہ عبرت انگیز نصیحتیں کرتے، لوگوں سے کنارہ کش رہتے، ان کا کلام ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس لیے لوگ انہیں مجنون کہنے لگے، لیکن بڑے عظیم مراتب کے اہل اللہ میں سے تھے۔ اس حقیقت کو اس حکایت سے سمجھیے کہ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے مقام جبانہ پر سیدنا سعدون رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو ان سے حال پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، اے مالک بن دینار، اس شخص کا حال کیا ہوگا
جس کے صبح و شام ایسے طویل سفر میں بسر ہوں جس میں کوئی سامان سفر اور زیادہ راہ موجود نہ ہو، اور اسے بندوں کے درمیان عدل و انصاف فرمانے والے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے حضرت سعدون رونے لگے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو جواباً فرمایا میں دنیا کی حرص پر نہیں رو رہا اور نہ ہی موت کے خوف اور مصیبت نے مجھے رلایا ہے، بلکہ میں تو اپنی زندگی کے اس دن پر رو رہا ہوں جس میں کوئی اچھا عمل نہیں کر سکا۔ خدا کی قسم مجھے تو زیادہ راہ کی کمی، کامیابی سے دوری اور دشوار گزار گھاٹی نے رلایا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حکمت بھرا کلام سن کر کہا لوگ تو آپ کو مجنون سمجھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ تم بھی دنیا والوں کی طرح دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ اگرچہ میرے اندر جنتیوں والی کوئی اور خوبی نہیں، لیکن میرا دل اور میری رگوں اور میرے گوشت اور خون اور ہڈیوں میں اللہ پاک کی محبت سرایت کر گئی ہے، اور میں اللہ کی محبت میں گرفتار ہو کر دیوانہ بن گیا ہوں۔ حضرت سعدون رحمۃ اللہ علیہ کی کیا شان ہے، یہ مجنون نہیں تھے، یہ تو اللہ کی یاد میں مست ہو گئے تھے۔ حضرت سعدون حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ بھی پایا۔ چنانچہ روض الریحین میں ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ پیدل حج کرنے کی قسم کھا لی، چنانچہ پیدل حج شروع کر دیا۔ عراق سے حرم پاک تک مخملی فرش کا انتظام کیا گیا۔ دوران سفر ایک جگہ خلیفہ بہت تھک گئے تو راستے کے کنارے نصب شدہ سنگ میل کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت سعدون مجنون رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے آئے۔ خلیفہ ہارون رشید کو اس حال میں بیٹھا دیکھ کر انہوں نے کچھ اشعار پڑھے۔ اس کا مفہوم کیا تھا؟ مفہوم یہ تھا کہ فرض کر لو اے ہارون رشید کہ دنیا تیرے موافق ہے، لیکن موت تو ضرور آ کر رہے گی، اس سے تو مفر نہیں، بس دنیا لے کر کیا کرے گا؟ تیرے لیے تو بس ایک سنگ میل کافی ہے۔ اے دنیا کے طلبگار خبردار، دنیا کو اپنے دشمن کے لیے ترک کر۔ زمانہ آج جس طرح تجھے ہنسا رہا ہے کل تجھے رلائے گا۔ ہارون رشید یہ اشعار سن کر بے ہوش ہو گیا۔ ہارون رشید جب ہوش میں آئے اور تلاش کروایا حضرت سعدون کو، مگر وہ نہ مل سکے۔ اللہ اکبر! یا اللہ والے کیسے ان کے فرمان ہوا کرتے تھے، سبحان اللہ! کیا شان ہے اللہ والوں کی کہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، قسم کھا لیں اللہ اسی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ اللہ ان کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اور یہاں حضرت سعدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعے سے یہ بات بھی ملی کہ وہ جو لوگ دعا کے لیے جا رہے تھے ان سے آپ نے پوچھا نا دل سے دعا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ ہمارے لیے بھی اس میں نصیحت ہے۔ بعض اوقات ہم بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہماری دعا کے نہ انداز ٹھیک ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارا دل دنیا میں پھنسا ہوتا ہے۔ ہم کہہ تو رہے ہوتے ہیں یا رب یا رب یا رب، مگر ہمارا دل کہیں اور پھنسا ہوتا ہے، دنیا کے خیالات اور تفکرات میں پھنسا ہوتا ہے۔ جب ہم دعا مانگیں نا، اس میں چند باتیں میں عرض کروں گا، جب ہم دعا مانگیں تو 3 مرتبہ کہیں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اچھا، جب اہتمام کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں تو نگاہیں ہماری نیچے ہونی چاہیے۔ بعض لوگ اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو ہے بعض لوگ ناخنوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ دعا میں جب ہاتھ اٹھائیں تو ایسے اٹھائیں آپ کہ آپ کی انگلیاں مڑی ہوئی نہ ہوں، آپ کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، آپ کی نگاہ نیچے ہو۔ اس لیے دعا مانگے تو دل جمائی سے مانگے، نگاہیں نیچی ہوں، اللہ کو پکار رہے ہوں، ہمارا دل بھی ہماری زبان والی بات کر رہا ہو۔ جب دل اور زبان یک زبان ہو جائیں گے اور دل سوزی سے دعا مانگی جائے گی تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ بعض اوقات ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں بس ہم جو دعا کریں فوری دعا ہماری قبول ہو جائے، فوری دعا قبول ہو جائے، حالانکہ ہم بہت سارے کام ایسے دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں، کورٹ کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے قرض مانگنے کے چکر میں ہوتے ہیں، بار بار اس دروازوں پر جاتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں تو بس ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا فوراً سن لی جائے، فوراً ہماری دعا قبول ہو جائے۔ دعا میں جلدی نہیں مچانی چاہیے،
دعا کے اول آخر درود پاک پڑھنا چاہیے. دعا میں 5 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہیں. ان آداب کا خیال کریں گے. نگاہیں نیچی ہوں گی, دل اور زبان یک زبان ہوگا, اور دل سوزی سے دعا مانگی جائے گی, دعا قبول ہوگی. اللہ سعدون مجنون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. اللہ سے دعا مانگیں, ہماری دعا قبول ہو. میں دعا کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے جو یہ ہمارا سلسلہ دیکھیں گے, اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ہم سب کو مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. خدا کا خاص ایک انعام